حق تعالیٰ کا وہ فرمان پہن کر نکلا، حق تعالیٰ کا وہ فرمان پہن کر نکلا، غار سے نکلا تو قرآن پہن کر نکلا، روز ہی ایک نئی پوشاک میں دیکھا اس کو، کبھی کوثر کبھی رحمان پہن کر نکلا، کبھی کوثر کبھی رحمان پہن کر نکلا۔ تنگی دامان وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں بلا کسی تاخیر گزارش کر رہا ہوں، پیر طریقت ہمدرد قوم و ملت محترم سیدی شاہ احمد الحسینی صاحب قبلہ المعروف سعید پاشا قادری صاحب قبلہ سعید دکن ادام اللہ فجودہ حضرت کی بارگاہ میں عریض خطاب پیش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور آج کی اس مقدس محفل میں اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الاجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ ورحمتہ وبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم مولانا سید آل مصطفیٰ علی پاشا قادری الموسوی الگیلانی، محترم مولانا سید محمد علی ہاشمی، محترم مولانا سید آل رسول حسنین پاشا صاحب، مولانا سید آل محمد شبر پاشا صاحب، مولانا سید خادر محی الدین جنید پاشا صاحب، مولانا سید سیف اللہ حسینی الباقری سیف پاشا صاحب اور دیگر علماء اکرام و مشائخین عظام، محترم داعی محفل علی جناب عبدالحق احمد خان صاحب، محترم پٹیل صاحب اور ان کے دیگر رفقاء اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے پیشگی مبارکباد، عید میلاد النبی ہم سب کو مبارک ہو، بولیے ہم سب کو مبارک ہو، کیونکہ جہاں کہیں بھی آپ عید میلاد النبی کی مبارکباد بھیج دیں یا آپ کوئی سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈال دیں، کچھ لوگ ہیں کہ اچانک آپ کو فوراً ریپلائی میں یہ کہنے لگ رہے ہیں، جبکہ شہزادے حضور غوث اعظم دستگیر علامہ مولانا کاظم پاشا قادری علیہ رحمت و رضوان اور آفتاب خطابت مولانا وقار پاشا صاحب قبلہ نے حیدرآباد کی سرزمین پر سینکڑوں جلسوں میں یہ عید میلاد پر وضاحت کر دی، لیکن آپ کے لیے میں اپنی زبان سے کچھ سمجھاتے ہوئے اس بار گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ عید میلاد النبی جیسے ہی آپ کسی کو کہیں گے مبارک یا سوشل میڈیا پر آپ ڈالیں گے تو آج کل دو پوسٹ ساتھ میں بھیجا دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے صرف دو ہی عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، بقر عید ہے یا رمضان شریف کی عید ہے، تیسری عید کہاں سے لائے؟
یہ کوشچن آپ کو کوئی کہا کہ نہیں کہا؟ سینکڑوں لوگوں کو کہا ہوگا. یقیناً میری بات سنیں، یقیناً مسلمانوں کے 2 عید ہیں جس میں قواعد دیے گئے. وہ عید ہے جس میں آپ کو کنڈیشن لگایا گیا کہ آپ عید کی نماز صرف اور صرف دن میں، مہینے میں کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ 10 ذی الحجہ کو ہی پڑھنا ہوگا. اسی دن نماز کے بعد قربانی دینی ہوگی. قواعد دیے گئے، وہ عید ہے. اور دوسری رمضان کی عید، آپ کہیں گے عید الفطر میں کبھی بھی منا لوں گا. نہیں، پہلے 30 روزے رکھنا ہوگا، اس کے بعد عید ہوگی. اسی لیے 2 عیدیں ہیں جس میں قواعد ہیں، لیکن ہر جمعہ جو آیا وہ عید المومنین ہے. پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے آقا یہ جمعے کا دن عید المومنین کیوں ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس تاریخ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. جب آدم کی پیدائش کو مومنوں کی عید قرار دے دیا جائے تو پیارے مصطفیٰ کی ولادت کو کیا کہا جائے؟ تو اسی لیے یہ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی بھی عید ہے. اس عید کے صدقے میں عید الفطر بھی ملی، عید الاضحیٰ بھی ملی. اب آپ ان سے جب یہ سوال کریں گے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ولادت ہوئی، تمہاری کو خوشی نہیں ہے؟ تم تو کیکا کاٹ رہے میاں، برتھ ڈے منا رہی، بچے کی برتھ ڈے، بیوی کی برتھ ڈے، بیٹی کی اینیورسری، کیکا کاٹ رہی. اور جب عید میلاد النبی آئی تو کڑوے سوتا منا رہی. تو بولے کہ نہیں، ہم جو ہے بہت خوشی ہے ہم کو، یہ بس عید سے پرابلم ہے. عید میلاد النبی مت بولیے، ہم تو بہت خوش ہیں. نادان کو یہ نہیں معلوم کہ خوشی کا نام عید ہے. جو ہر سال خوشی کا دن آئے اسی کو عید کہتے ہیں. بہرحال آج کی یہ مبارک محفل ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں علی جناب احمد خان صاحب کا اور ان کے رفقا کا کہ اس بہترین محفل کو انہوں نے سجایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے احمد بھائی متوجہ فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ آپ کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے بچوں کو اپنے قریب بلا لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات بیان کر رہے تھے، اور ادھر سے باہر سے ان کو خبر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی ہوئی. وہ دور کوئی کانکریٹ کے ایئر ٹائٹ کوئی گھر نہیں تھے، مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے. چھت جو ہے کھجور کے ڈالیوں سے بنایا جاتا تھا، کھجور کے پتوں سے ڈالا جاتا تھا. آقا دو جہاں جیسے آپ کا گزر ہو رہا تھا، اندر کی آواز باہر آ رہی تھی، یقیناً رسول اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو پوری وجہ اور کیفیت کے ساتھ مشاہد کر رہے تھے. بہرحال آواز باہر آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے، ان کی گفتگو سماعت فرمائی. جب ان کی گفتگو ختم ہوئی میرے آقا نے گھر پر دستک دی، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عباس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، آپ باہر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا. حضور نے فرمایا
کہ عباس کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا، آپ کے بچپن کے واقعات بیان کر رہا تھا۔ حضور نے کہا ہاں میں نے تمہاری گفتگو سن لی ہے اے عباس، آج میں تم کو کہتا ہوں کہ تمہاری شفاعت مجھ پر حلال ہو گئی۔ یعنی جو محفل میلاد کرے، محفل سرکار کرے، سرکار دو جہاں کی شفاعت اس کو قیامت میں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو شریک ہو ان کو بھی بشارت ہے، جو دائی ہے ان کو بھی بشارت ہے الحمدللہ۔ ہر بات میں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے جو خوشی ہوتی ہے اور غم ہوتے ہیں اس کے اصول نہیں ہوتے۔ کسی کو خوشی ہوئی تو انہیں ہنسنا شروع کر دیتا، کسی کی خوشی ہوئی تو آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ارے یہ دیکھو کہ صحابہ کرام نے خوشیاں کیسے منائی، یہ دیکھو کہ رسول کی محبت میں صحابہ کرام نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا صحابی تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ظہر کے بعد آؤں گا۔ جب حضور ان کے گھر صحابہ کے ساتھ پہنچے تو وجد میں رقص کرنے لگے، کیفیت میں آ گئے۔ بتاؤ جب رسول گھر پر آ جائے تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا تھا کہ وجد کرنے لگ جاؤ، کیفیت میں آ جاؤ؟ ارے یہ محبت کے اصول ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی۔ جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے گئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی حضور کا جو ہر قدم بڑھتا اس پہ گننا شروع کر دیتے تھے، 1 2 3 4 اس طرح گنتی کرتے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا عرض کیا یا رسول اللہ میں نے منت کی ہے کہ اگر آپ میرے گھر آئے تو آپ کے ہر قدم پر ایک ایک غلام خریدوں گا، ایک ایک غلام کو آزاد کر دوں گا۔ تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی تمہارے گھر آئے تو غلاموں کو آزاد کرنا، جتنے قدم میرے آقا کے گھر کی طرف بڑھے۔ اب دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ گئے، بہترین دعوت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی بھی موجود تھے، گھر پہ آئے سیدہ بی بی فاطمہ زہرا، سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا خوش نصیب ہے عثمان کہ حضور کی انہوں نے دعوت کی اور ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو خرید کے آزاد کیا۔ کاش اللہ بھی ہمیں اتنا سرفراز کرتا کہ ہم بھی حضور کی دعوت کرتے۔ سیدہ نے کہا کہ علی آپ بھی جائیے، حضور کو بلا کر لائیے، ہم بھی حضور کی دعوت کریں گے۔ ہمارے گھر میں بھی ایک آدمی کا کھانے کا تو انتظام ہے، کم سے کم حضور کے ہم ضیافت کر لیں۔ صحابہ کی نہیں کریں گے کوئی بات نہیں، لیکن حضور کی تو ضیافت کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی حضور آ جائیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ حضور سے جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے گھر پہ آپ تشریف لائیے، آپ کی صاحبزادی شہزادی فاطمہ کی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کے بعد چلیں گے۔ جب حضور نکل رہے تھے تو صحابہ سے کہا چلو چلو علی دعوت دے رہے ہیں، سب چلو۔ صحابہ اکرام بھی آ گئے، حضرت علی بھی ایک ایک قدم
حضور کا گننے لگ گئے. گنا کتنے قدم حضور نے چلا. سیدہ سے آ کے عرض کیا کہ فاطمہ آپ کی خواہش پہ میں نے حضور کو تو بلا لیا اور قدم بھی گن لیا, اب کیا کرتے ہو؟ آپ نے برتن لیے اور پانی ڈالا, چولہا جلا دیا, جانماز بچھا دیا, سجدے میں چلے گئی اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنے لگی, کہے پروردگار تیرے حبیب کی بیٹی فاطمہ بنت محمد تجھ سے التجا کرتی ہے کہ میری بھی علاج رکھ لے. اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو کھانا جنت کا تیار وہاں پر موجود. یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ ایسا اللہ پہ توکل کرو کہ دعوت دے کے تو بلا لو, گھر میں کھانا نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں. پھر حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ کھانا تو ہو گیا, سب نے کھا لیا, غلاموں کا کیا ہوگا؟ کہا علی ٹھہر جاؤ, میرے پاس تو بس ایک ہی راستہ ہے. نفل نماز پڑھی, سجدے میں جا کے دعا کی اور ادھر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے. کہا اے پیارے حبیب اپنی صاحبزادی سے کہہ دیجئے جتنے قدم آپ نے علی کے گھر تک بڑھائے ہیں اتنے دوزخیوں کو اللہ جنت میں سرفراز فرما دے. یہ عقیدہ رکھنا کہاں لکھا ہوا تھا؟ یہ کون سی قرآن کی آیت میں موجود تھا؟ ارے محبت رسول کرنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھنا ہوگا, صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھنا ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ دعوت دی اور اس کیا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے, آپ خاصے کا انتظام رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی خوشی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکرا لایا. گھر میں بکری تھی, بکری کو ذبح کیا. ان کے دو صاحبزادے تھے, چھوٹے چھوٹے ننھے صاحبزادے. دونوں نے والد کو دیکھا کہ بکرا کاٹ رہے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ننھے صاحبزادوں نے ایک دوسرے سے کہہ لیا کہ ہم بھی کاٹنے کا کھیلیں گے, ہم بھی بکرا کاٹنے کا کھیلیں گے. جب والدین مصروف ہو گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے صاحبزادگان چھری کو لیے گھر کی چھت پہ چلے گئے. ایک لیٹا, دوسرے نے ذبح کر دیا, ایک کا وہی انتقال ہو گیا. دوسرا جو خون دیکھا, بھائی کو ایڑیا لگڑتے ہوئے دیکھا, چھت سے گرا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں آقا تشریف لانے والے تھے وہاں پر دو میت ہو گئے. دونوں میاں بیوی صدمے کے مارے چیخنا ہی چاہتے تھے, اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہتے تھے. اچانک عشق رسول جاگ اٹھا اور ایک دوسرے کو خیال دلایا کہ خبردار آواز نہ نکلے, کہیں پڑوس میں چلے جائے تو آقا ہمارے گھر نہیں آئیں گے. جس گھر میں موت میت ہو جائے وہاں دعوت نہیں ہو سکتی. لہذا اپنی آوازوں کو پس کر لو, اپنے سینے میں غم کو دبا لو اور اپنے بچوں کو کمرے میں ڈال دو اور دعوت کی تیاری کرو. حضور آئیں گے, خاصا فرما کے جائیں گے, تب ہم معروضہ کر دیں گے کہ ہمارے بچے آپ پہ قربان ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, میرے آقا تشریف لائے, دسترخوان بچھا, سب کھانے پینے کا سامان بھی رکھا گیا. جو بکرا کٹا تھا اس کا سالن بھی آ گیا, اس کا کچھ گوشت بھی آ گیا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تناول شروع فرمائیے. حضور نے فرمایا کہ تم سب بھی ساتھ بیٹھ جاؤ, ایک ساتھ کھانا کھائیں گے, ایک ساتھ کھانا کھائیں گے. دونوں میاں بیوی سامنے بیٹھ گئے. حضور نے کہا تم دونوں نہیں, بچوں کو بھی لا لو, سب ساتھ مل کے کھائیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بچے کھیلتے کھیلتے کہیں باہر دور چلے گئے ہیں, آپ کھانا شروع کریے, بچے آتے ہی ہوں گے. حضور نے ارشاد فرمایا نہیں, بچے دور کہاں گئے ہوں گے, یہیں کہیں ہوں گے.
جاؤ ان کو آواز دو, بلا کے لاؤ, میں انتظار کروں گا. کہا یا رسول اللہ بہت دور کھیلتے کھیلتے کہیں کہیں چلے جاتے ہیں, کبھی باغوں میں چھپ جاتے ہیں, ان کو ڈھونڈنے میں بہت وقت لگے گا, آپ کھانا شروع کیجئے, بچے آتے ہوں گے. میرے آقا سرکار دو جہاں کے صدقے جاؤ, ارشاد فرمایا کہ جب تک بچے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. جب یہ جملہ زبان رسالت سے نکلنا تھا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں گر جاتے ہیں, ان کی بیوی قدموں میں گر جاتی ہے, عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے بچے آپ پہ قربان ہو گئے, ایسا ایسا واقعہ ہوا, بچے قربان ہو گئے. حضور نے ارشاد فرمایا بچے کہاں ہیں؟ کہا اس کمرے میں ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر جاؤ دروازہ کھولنا, بچوں کا نام لے کے ایک ایک کا نام لے کے کہنا کہ حضور تمہیں یاد کر رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھولتے ہیں, بچوں کا نام لیتے ہیں, کہتے ہیں تمہیں رسول یاد کر رہے ہیں. جیسی آواز آئی دونوں بچے جو مردہ ہو گئے تھے زندہ ہوئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اللہ کہاں لکھا ہوا؟ قرآن کی کون سی آیت میں تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے اور ہدایت لیتے کہ نبی کے قدموں کی برکت سے مستفید ہونے کے لیے اپنے بچوں کی, معصوم بچوں کی لاشوں کو دروازے کے پیچھے ڈال دینا. کہاں لکھا؟ ارے نبی کی محبت دیکھنا ہے تو غار ہرا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھو. سانپ ڈس رہا تھا لیکن آواز نہیں نکلی, سانپ مار رہا تھا اپنے ڈسوں کو لیکن آواز نہیں نکلی, آنکھ سے آنسو نکلے تو آقا نے پوچھا ابوبکر کس بات کی تکلیف ہے, تمہارے آنکھ میں آنسو کیسے؟ کہا یا رسول اللہ غار کے سب سوراخوں کو تو اپنی قمیص سے بند کر دیا تھا, ایک سوراخ بچا تھا اس کو اپنی ایڑی لگا دیا ہوں, اندر سے شاید سانپ ڈس رہا ہے, اس تکلیف سے میری آنکھ میں آنسو آ گئے. آقا نے کہا ابوبکر وہ تکلیف نہیں دے گا, وہ میری قدم بوسی کو آنا چاہتا ہے, مجھ سے سلام کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے, آنے دو. حضرت ابوبکر صدیق کو جب سانپ ڈس رہا تھا انہوں نے کون سی قرآن کی آیت میں دیکھا تھا کہ اپنی ایڑی کو لگا لو, زخمی کر لو لیکن ہٹانا نہیں. ارے محبت میں کہاں لکھا ہوا نہیں دیکھا جاتا. میلاد کرنے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ میلاد کیا جشن منانا کہاں لکھا ہے, کہہ دو سنیوں کی قسمت میں لکھ دیا ہے. جشن چلے گا, میلاد کا جلوس بڑے اہتمام سے نکلے گا انشاءاللہ تعالی. ارے حج میں جاتے ہیں, عمرہ کیا, کس کس کو سعادت نصیب ہوئی ہاتھ اٹھا لو. اللہ ہم سب کو پھر سے ایک بار مکے کی زیارت نصیب کر دے. جو گئے ہیں ان کو پھر سے موقع ملے, جو نہیں گئے اللہ ان کو جلد سے جلد موقع سرفراز فرما دے. کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے لیکن بینڈ لگا ہوا ہے, پیسے موبائل ہاتھ ایسے ہے, حاجی صاحب عمرہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کعبۃ اللہ میں بھی چورا موجود, مسٹر تھیف وہاں پر بھی موجود.
تو کیا کعبے کو جانا بند کر دیں گے؟ ارے میلاد جلوس میں ہو سکتا کوئی میچ فکسنگ میں اراش لگا رہا ہوگا، کیا سنی میلاد جلوس میں جانا بند کریں گے؟ جلوس میں آئیں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ آنا ہے۔ اگر کوئی غیر قانونی یا غیر شرعی کوئی نعرہ لگے، فوراً اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دینا، تاکہ سنیوں کا نام، عاشقان رسول کا نام کسی قسم سے کوئی بدنام نہ ہو۔ کوئی غیر قانونی، غیر شرعی کوئی حرکت ہو رہی ہے، فوراً روکنا، یہ ہم سب سنیوں کی ذمہ داری ہے، ہم سب عاشقان رسول کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جشن انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول تک چلتا رہے گا، بلکہ یہ پورا مہینے جلسے ہوتے رہیں گے۔ اپنے گھر میں جب جائیں گے تو اپنے بچوں سے بھی آج جو مقررین سے سماعت کی نا، ان کو بٹھا کے سنانا، تاکہ رسول اللہ کی شفاعت کے تم بھی مستحق بن جاؤ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمین۔